حضرات اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس جلسے کے روح رواں جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب اتنی خوبصورت محفل سجائی اور اتنی خوبصورت محفل سجانے کی جے پور جیسے شہر میں ہمت کی آپ نے، ہمت کی داد دینی پڑے گی آپ کو، کیونکہ اتنے سوتے ہوئے لوگ جے پور کے میرے خیال سے مہینوں کے بعد یہ جلسہ ہوا ہے جے پور شہر میں، جبکہ یہ راجستھان کی راجدھانی ہے، یہاں اس طرح کے دینی پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ بہت محنتوں سے کوششوں سے یہ پروگرام انہوں نے سجایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے، جے پور والوں کی خوش نصیبی ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز ہندوستان کے ایسے ناظم جلسہ جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب، آپ یقین جانیے کہ خوش نصیب ہیں ہم لوگ ان کی تعریف مل گئی۔ اسی طرح سے تابش ریحان صاحب، اللہ نے اتنی مقبولیت دی ہے ان حضرات کو کہ ان سے پوچھئے کہ اکتوبر کی کوئی تاریخ خالی ہے تو یہ پوچھیں گے 2023 کی بات کر رہے ہیں یا 2024 یا 25 کی بات کر رہے ہیں، یقین جانیے، کیونکہ جب سے یہ جے پور میں آئے ہیں راجستھان میں پہلی بار، جب مصر سے قاری عبد الناصر حرق صاحب تشریف لائے تھے، اس کے بعد سے نہ جانے کتنے لوگوں نے ہم سے نمبر لیے ان کے، اور فون کرتے ہیں، اور فون کرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تاریخ خالی ہے، اور پھر وہ میرے سے کہتے ہیں کہ صاحب ان کی تاریخ خالی نہیں، آپ سفارش کر دیجیے۔ ہم نے کہا ہم کون ہوتے بھائی سفارش کرنے؟ یہ واقعی ان کی یہ بہت بڑی ان کے اندر خوبیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی اس قدر خوبصورت انداز میں کرتے ہیں کہ واقعی بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، واقعی ہمیں اور محنت کرنی چاہیے اس لائن میں، اور محنت کر کے اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان سے اسی طرح سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، جبکہ اتنی خاموشی سے نہیں سننا چاہیے، اس کے باوجود یہ شروع سے اتنی محنت سے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جلسے میں جو بچے پروگرام پیش کر رہے ہیں، قرہ حضرات بہت محنتوں سے پروگرام پیش کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ یہ اپنے الفاظوں سے جس قدر محنتوں سے اپنی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، واقعی قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جب ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں تو ان سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ رہتے کہاں ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ فلاں جگہ رہتے ہیں، ایک جگہ تو یہ رہتے ہی نہیں ہے، پورے سال ہندوستان میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ آج یہاں ہے تو کل احمد آباد میں۔ قاری عبد الناصر حرق صاحب دلی کے پروگرام کے اندر جھوم رہے تھے جب یہ اشعار پیش کر رہے تھے۔ میں نے قاری عبد العزیز صاحب سے پوچھا کہ ان کو تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے کہ جھوم کیسے رہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جو انداز کو قاری عبد الناصر حرق صاحب نے اتنا پسند کیا ہے کہ ان کے انداز سے جھومتے ان کے اشعار سے نہیں۔ اب آپ بتائیے، ماشاءاللہ آپ لوگ تو اشعار بھی سمجھ رہے ہیں اور انداز تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے یہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو، مسلمانوں کے ایمان کو یہ جگاتے رہیں اور ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمارے درمیان بلکہ ہمارے سروں پر ان کا سایہ تاجر قائم رکھے۔ انہوں نے حکم کیا ہے تلاوت کے لیے، کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے، اور ہمارے بیچ محترم جناب مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کے حکم کی وجہ سے چند آیتوں کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا کی تقریر ہوگی۔